جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اور اسپین اتنی ترقی کر چکا تھا، اتنی ترقی کہ مصر میں میں نے خود دیکھا ہے، لائبریری میں بعض یورپین کنٹریز کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، ان کے خط ہیں، اسپین کے علماء کے نام پر انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو علم و فن ہے وہ ہمارے بیٹوں کو سکھا دیں۔ تو اس وقت اسپین میں جو عرب علماء موجود تھے، ان کے پاس یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پڑھانے کے لیے، اور وہ آتے تھے اسلامی علوم پڑھ کر کے جاتے تھے۔ اسلامی علوم پڑھ کر کے جب واپس جاتے تھے تو یورپ میں لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے کہ یہ عرب والوں سے پڑھ کر کے آیا ہے، اسپین سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ یہ ہمارا ایک شاہانہ سطوت کا نظام رہا علم کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں۔ تاریخ پھر بدلتی چلی گئی، یورپ نے اتنے علوم حاصل کیے علماء سے، اسلامی علماء سے۔ آج بھی امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ پر، خاص طور پر بچوں کے بیماریوں کے متعلق جو بھی ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ آج بھی وہ کتاب القانون نام سے پڑھائی جاتی ہے، اگرچہ اس کا انگریزی ٹرانسلیٹ ہوا ہو، لیکن سب سے پہلے اس فن میں لکھی جانے والی کتاب اسپین کی تھی۔ علماء نے اس قدر ترقی کی تھی۔ بہت سارے معاملات پھر میں کبھی اس عنوان پر عرض کروں، لیکن اسپین کی یہ ترقی اچانک رک کیسے گئی؟ اسپین میں آج اگر آپ جائیں تو مسلمانوں کو وہاں پر علل اعلان نماز پڑھنے کی آج اجازت نہیں۔ جس ملک میں 700 سال ہم رہے، جگہ جگہ پر مسجدیں، مسجد قرطبہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا کی بہت بڑی عالی شان مسجد آج بھی ہے۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں، وہاں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ کچھ مسجدیں تو گھوڑوں کے استبل بنائے گئے۔ آج یورپ میں وہ ملک باقی ہے جہاں ہماری ثقافت، ہماری تاریخ 700 سال تک باقی رہی۔ کیا ہوا کیا تھا؟ ایک دور ایسا آیا کہ لوگ اپنے بچوں کو پھر اتنا ماڈرن کرتے چلے گئے، اتنا ماڈرن کہ پھر ان مسجدوں کے مصلی پر آنے والے باقی نہیں رہے۔ 700 سال میں یورپ سارا علم لے کر وہ ترقی کی طرف چل پڑا، اور پھر انہوں نے فیشن یہ دے دیا اپنا ماڈرن کلچر، ننگے پن کا رواج۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو آلہ اپناتے ہیں وہ بے حیائی کا ہے، اوریانیت، ننگے پن کو وہ ہمارے اندر داخل کر کے آسانی سے جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی اسپین میں ہوا، انہوں نے اوریانیت کو ایک فیشن دے دیا، ننگے پن کو پورے علاقوں میں مشہور کروایا۔ پھر مسلمان کیا تھے؟ وہ پہلے کے مسلمان نہیں تھے۔ طارق بن زیاد جو عرب سے کشتیاں لے کر کے جب یورپ کی طرف آئے تھے تو انہوں نے سمندر کے پاس پہنچ کر اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کہ کوئی واپس جانے کا نام نہیں لے گا، یا تو پھر اسلام کا پرچم یا لہرائیں گے یا یہیں مر جائیں گے۔ وہ جذبہ لے کر کے وہ نکلے تھے، ویسے پھر باقی نہیں رہے۔ اسی لیے کہ ہمارے پہلے کے بزرگوں نے جو سجا سجا کر کے ہمیں دیا تو لوگوں کو کھانے پینے کی عادت بن جاتی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہی معاملہ آج بھی چل رہا ہے۔ اسپین میں جو ہوا، 700 سال کے بعد ڈھیلے پڑ گئے، اخلاق میں کمی، اعمال میں کمی، بدکاریاں عروج پر آنے لگی، پھر لوگ اذانوں سے دور، نمازوں سے دور۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بدعملی بڑھتی چلی گئی، لوگ علماء اسلام نہیں بنا رہے تھے، اب لوگ حافظ قرآن نہیں بنا رہے۔ جس کو دیکھو وہ الجبرا پڑھا ہے، جس کو دیکھو وہ قانون پڑھا ہے، اپنے بچے کو کوئی انجینئر بنائے۔ انہی تمام چیزوں میں جب ملک لگ گیا تھا تو دین کی حفاظت کے لیے جو علماء تھے وہ کم ہونے لگ گئے۔ علماء کہاں آسمان سے ٹپکتے ہیں؟
علماء کہاں زمین سے نکل کر کے آتے ہیں؟ کسی کی گود ہی سے تو آتے ہیں۔ جب اکثر لوگ اس بات کا یہ ارادہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں، مجھے میرے بیٹے کو قرآن کی طرف نہیں بڑھانا ہے، نہ حدیث کی طرف، پھر تمہارے دین پر ایسی سختی آ جائے گی کہ کیسے حفاظت کرے، کون حفاظت کرے؟ آج ایک مثال میں دوں، ہندوستان اگر اعلان کر دے کہ اب فوجی ہم نہیں بنائیں گے کسی کو، اس لیے کہ فوجیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سپاہی بیچارے بارڈر پر دن رات کھڑے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اتنی بہت ساری تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ سے فوجی نہیں بنایا جائے گا، اعلان کر دے، پھر 5 سال کے بعد دیکھیں ہر ملک ٹوٹ پڑے گا ہندوستان پر۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ایک نظام ہے ہر ملک کا، ہم ڈیفنس کے لیے فوجی بناتے ہیں، اگرچہ اس میں مشقت ہے، تکلیف ہے، لیکن وہ ملک کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ بلکہ کئی ملک ایسے ہیں، مصر میں نے قانون دیکھا ہے، جو بھی لڑکا کالج پڑھے گا 2 سال اسے فوجی ٹریننگ میں رہنا ہی ہے، کمپلسری۔ اسرائیل میں تو آج ایسا قانون ہے کہ وہاں لڑکیوں کو بھی 4 سال فوجی ٹریننگ میں رہنا ضروری ہے۔ وہ کسی بارڈر پر یا کسی مشن پر لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جب تک وہ فوجی بن کر کے نہیں آئیں گے انہیں ملک کوئی بھی جاب نہیں دے گا، گورنمنٹ کی کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ بہت سارے ملکوں میں یہ نظام ہے۔ کیوں یہ عدالت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ تم بناؤ؟ کیونکہ یہ پورے ملک کی حفاظت کا معاملہ ہے، اور جب ہم علماء اور حفاظ قرآن نہیں بنائیں گے، چند سالوں کے بعد دیکھو ہمارا پورا معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ علماء فوج کا کردار ادا کرتے ہیں، ختم ہو جائیں گے، پھر آپس میں لڑ مر کر کے سب لوگ اپنا دین تباہ کر جائیں گے۔ اسپین میں یہی ہوا، آخری وقت تھا کہ لوگ اپنی عیاشی میں مصروف، ایک چوراہے پر عیسائیوں نے ایک پاگل آدمی کو کھڑا کیا، وہ حضور کی شان میں گالیاں دے رہا تھا، برے بھلے جملے کہہ رہا تھا دن بھر، تو لوگ وہاں سے گزرتے گئے، دیکھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں بکتا رہا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے، چھوڑو، اس سے ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ اس کی طرف سے بے اعتنائی، لاپرواہی برتتے گئے۔ 2 دن گزرے کہ عیسائیوں نے اعلان کیا کہ اب اسپین میں مسلمان مر چکے ہیں، لہذا ان کو یہاں سے خارج کر دیا جائے۔ پھر وہ قتل و غارت انہوں نے کی، وہ حملے کیے کہ جگہ جگہ سے مسلمانوں کو وہاں اسپین سے نکالا گیا، اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کئی لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، ساری مسجدوں پر قبضہ۔ چند سالوں کے بعد اسپین جو اندلس تھا وہ اسپین میں بدل گیا، آج وہاں اسلامی کسی بھی عبادت کو علل اعلان کرنا جرم کہلایا جاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ ساتھی بھی پڑھنے کے زمانے میں آئے تھے، ان کا نام ریمونڈ ہے، ریزف ہے، یہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ احمد محمد نام سے اپنے ملک میں رجسٹری کروا ہی نہیں سکتے، مسلمان نام نہیں رکھ سکتے، ہم پکارنے کے لیے وہی نام رکھیں گے، جوزف رکھیں گے، ریمونڈ رکھیں گے، ریچرڈ نام ہے، مسلمان لڑکوں کے نام ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ یہی نام ہے، اور اسی نام سے وہ پڑھنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ 700 سالہ تاریخ ایسا منہدم کر دی گئی، کیسے؟ کون سی آخری چیز کفار و مشرکین نے ہمارے اندر دیکھی؟ وہ ٹرائل کرتے ہیں، وہ آزماتے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں۔ اذانوں سے نہیں پتا چلتا ان کو کہ مسلمان جاگ رہے ہیں کہ نہیں، انہیں ہماری ٹوپیوں اور داڑیوں سے نہیں پتا چلتا، عید اور تہوار سے وہ نہیں ہمیں ناپتے، بلکہ ہمیں ناپنے کے لیے وہ سب سے پہلے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں مجمع کا کیا ریاکشن ہے، کیا ریاکشن ہے، رد عمل کیا ہے۔ اور پورے جب لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں اتنے لوگ مرے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی بکو سب چل جائے گا۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سچ فرمایا، فرماتے ہیں مسلمان قوم اپنے نبی کی عظمت پر ہونے والے گندے حملوں پر خاموش بیٹھی رہے تو سمجھ لو کہ ان کا ایمان ختم ہونے کو ہے، اور چند دنوں کے بعد انہیں وہ دن دیکھنا ہوگا
کہ ان کی ماں اور بہنوں کو سر عام نیلام کیا جائے گا، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر برگشتہ نہیں ہوئی، بے قرار نہیں ہوئی، پھر وہ نہ اپنے ماں کے لیے اپنے باپ کے لیے بھی کبھی نہیں اٹھ سکے گی۔ اس لیے کہ مسلمان، ہمارا دین محبت رسول پر قائم ہے، ہمارا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کیا بات تھی صحابہ کرام کے ساتھ، کیا نہیں ہوا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے باپ کا نام عمار ہے، ماں کا نام سمیہ ہے۔ مکہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار میں الٹا نام کہہ رہا تھا، یاسر حضرت سمیہ کے شوہر ہے، عمار بیٹے ہیں۔ یہ تین لوگوں پر اتنا ظلم ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت سمیہ بڑی عمر کی ایک خاتون تھی، گھر گھر جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ حضرت یاسر یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اتنا مارا گیا تھا، بہت مارا گیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے پکڑ کر کے گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا تھا۔ کیسے؟ حضرت سمیہ کے سامنے کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سامنے والے دونوں ٹانگوں سے باندھا، آپ کے دونوں پیر گھوڑے کے پیچھے کے دونوں پیروں سے باندھا، اور اس کے بعد گھوڑے کو دوڑایا۔ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو ایک ایک ہڈی سرکتی تھی اور کٹ کٹ کی آوازیں ٹوٹنے کی آتی۔ حضرت سمیہ کو باندھ کر کے لوگ مذاق اڑا کر دیکھ رہے تھے۔ اس وقت عمار بھی وہاں تھے، ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ ظلم ایک صحابیہ پر اتنا ہوا کہ ان کی ہڈیاں بدن کی ٹوٹ گئی۔ گھوڑا دوڑتا دوڑتا جب قریب آیا، ابو جہل نے لوہے کے ایک نیزے سے آپ کی شرمگاہ کو مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار کہتے ہیں وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسی لیے جنگ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تھا، حضور نے پوچھا عمار کہاں ہے؟ بلایا گیا، حضرت عمار آئے، حضور نے فرمایا اے عمار دیکھ تیری ماں کے قاتل کا اللہ نے بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کو اللہ نے ذلیل کر کے مارا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، وہ عمار جو اپنی ماں کی اس طرح دردناک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اور اپنے باپ کو حضرت یاسر کو کئی دنوں تک مکہ والوں نے لٹکا کر رکھا تھا، کئی دنوں تک لٹکا کر رکھا تھا، شروع میں ان کے بالوں سے لٹکاتے تھے۔ یہ ظلم دیکھ چکے، لیکن حضرت عمار یہ کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے، کڑوے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک وقت وہ بھی آیا جب کبھی کسی نے میرے نبی کے نام پر بات کی، حضرت عمار کا حال یہ ہوتا کہ جلال کی وجہ سے آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی اور ایسے بپھر جاتے جیسے کوئی خوفناک شیر ہو، اور پھر اسے تہ دیکھ کر کے آتے تھے، چاہے وہ جہاد کے معاملات میں ہو یا کسی بھی دوسرے شہر کا ہو۔ حضور کی شان میں اگر کوئی بک جاتا تو حضرت عمار خاموش بیٹھتے ہی نہیں تھے، اٹھ جاتے، کہتے اجازت دی جائے مجھے ابھی میں اپنی تلوار سے اس کا مقابلہ کروں جس نے نبی کی ذات پر اپنی زبان دراز کی۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں کو دردناک شہادت دی گئی، باپ کو مار دیا گیا، وہ کڑوا گھونٹ تو پی کر رہ گئے، لیکن نبی کی ذات پر اگر کسی نے جملہ بھی کسا تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، اس لیے وہ صحابہ جو کہتے تھے حضور کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں اور میرے باپ آپ پر قربان، تو وہ صرف جملے نہیں ہوتے تھے، وہ حقیقت ہوا کرتی تھی۔ ان کی زندگیاں پڑھیں آپ کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اپنے ماں باپ پر آنے والی تکلیفوں کو سہ لیا، لیکن حضور کی عظمت پر کسی نے انگلی بھی اٹھایا تو اسے توڑ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہی ہے کہ آپ کے گھر والوں پر کفار مکہ نے بہت ظلم کیا۔ خود حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا تھا، اتنا کہ آپ کا چہرہ اتنا سوج گیا تھا کہ آنکھیں اندر جا چکی تھی، آنکھیں نہیں کھول رہے تھے دن بھر۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना काफिरों ने मारा था मक्का में, लेकिन एक वक्त है कि ये तमाम कड़वे घूंट सैयदना अबू बकर सिद्दीक पी करके खामोश रह गए। अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों पर उनका रिएक्शन उतना नहीं होता था, उतना नहीं। क्या मैं अपनी जात के लिए लड़ूं दूसरों से? एक मौके पर एक शख्स को कुफारे मक्का ने भेजा था, जाओ मोहम्मद ने कितनी फौज जमा की देख आओ। उरवा बिन मसूद सख्फी नाम से एक शख्स आया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुआयना करने के लिए। ये हुदैबिया के मौके पर या उससे आसपास के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में है, अजान हो चुकी है, लोग जौक दर जौक मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। उरवा बिन मसूद सख्फी ये कहता है, ये कौन है? काफिरों की तरफ से आया हुआ एक कासिद हालात देखने के लिए। कहता है मैं दूर खड़े होकर देख रहा था, क्यों ये शहद के छत्ते पर जिस तरह से मक्खियां जमा होती हैं, ऐसे क्यों यहां पर जमघटा लगा है? तो दूर से देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं और सहाबा आस पास, कोई अपना दामन, कोई अपने दोनों हाथ आगे किए हुए खड़े हैं कि नबी अगर कुल्ली भी करते तो जमीन पर पानी नहीं गिरता, किसी सहाबी के दामन पे गिरता। वो सब ले लेते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू से घिरा हुआ पानी सहाबा अपने हाथों में ले लेते, अपने चेहरे पर लगा लेते, अपने जिस्मों पर लगा लेते, जुबान से उसे चाट लिया करते थे। ये मंजर उसने देखा। थोड़ी देर के बाद जो बात करनी है वो ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया बात करने के लिए। मैं मक्का वालों की तरफ से खासिद बन करके आया हूं, ए मोहम्मद तुमसे कुछ बात करनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने आ गए। कहा बात करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते करते उसने हुजूर की दाढ़ी मुबारक को हिलाना शुरू किया, हाथ लगाने लगा और बात करते करते बार बार हुजूर की दाढ़ी की तरफ हाथ चला जाता। ए मोहम्मद तुमने ऐसा किया, ऐसा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया और कहा जा तेरे खुदाओं की, और एक सख्त जुमला कहा, लात और मनात की फर्ज को तू चूसता रह जा, यहां पर तेरा कोई काम नहीं, और याद रखना ये आखिरी चांस है। दोबारा हाथ उठा करके गुफ्तगू किया तो दोनों हाथ मोंडे से काट दूंगा और कटे हाथों के साथ तू मक्का वापस जाएगा। डर कर खामोश हो गया। फिर दोबारा वो हाथ उठाए बगैर गुफ्तगू किया। मक्का वापस जाकर के कहा, है लोगों, या फिर ये ईरान का कासिद था तो उसने वहां जाकर के कहा कि ए लोगों मोहम्मद से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा क्यों? बहुत सामान्य जंग है उनके पास। कहा सामान्य जंग नहीं, ऐसे दीवाने बनाए हैं कि वो वजू का कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। उनकी दाढ़ी की तरफ हाथ कोई बढ़ाए तो वो हाथ काटने की बात करते हैं, तो फिर उनके जिस्म से खून निकले तो वो कहां बर्दाश्त करेंगे। तो कुफारे मक्का भी, कैसर और किसरा भी उस वक्त इस बात का इकरार कर चुके थे। उनके लिए अगर कोई सख्त चीज थी तो यही सहाबा की मोहब्बत। मोहम्मद के बारे में अगर हम उंगली भी उठाएं तो ये छोड़ेंगे नहीं हमें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई जुमला भी कहे तो ये तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आ जाते हैं मैदानों में और ऐसे जोश वल्वले से दाखिल होते हैं कि कुफार मक्का हो या ईरान की फौजें हों, सब फौजों में जलजला आ जाता है सहाबा को देख कर ही। मेरे अजीजों, उन सहाबा का ईमान ये था कि बोलना है हमें बोल लो, मारना है हमें मार लो, लेकिन खबरदार हुजूर की तरफ उंगली ना उठाना। उनका ही ऐलान था जिसको शायर ने अपने अंदाज में यूं कहा था, तर्जुमानी करते हुए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। मैं आपको बताऊं, बुलबुले बाग़े मदीना जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब, अल्लाह इनकी उम्र और दराज करे, आमीन आमीन। मैं इनको उस वक्त से सुन रहा हूं जब हमारी अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त भी ये ऐसे ही दिखते थे, आज भी वैसी ही। ये जवानी का राज क्या है?
तंबाकू या पान या कोई माजून नहीं है। मेरे अजीजों, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने वाला हमेशा जवान ही रह जाता है, बेशक और अगर बाल सफेद हो जाएं तो वो जवानों से हसीन नजर आता है। बेशक बेशक। 75 साल की उम्र में हुजूर ताजु शरिया के हुस्न का मुकाबला लाखों वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वारफ्ता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है मेरे अजीजों, ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहंदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती हुई नजर आए। क्या बात, बेशक इसलिए कि बेशक। हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, बेशक बेशक बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूं। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं, मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करूं, बेशक इसके अलावा कोई बेशक। मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहां तक पहुंची जाती हैं। मैं आता इसलिए हूं जलसों में कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबी किया, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए। क्या बात, बेशक और जज्बा बेदार। बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने ना पाए। वाह वाह वाह। और अब हमने देख लिया है, बाहर का टेम्परेचर तो 10 डिग्री बता रहा है, अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बेशक बेशक बेशक। जलसे के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं। और कैसे लगेगी दिल के अंदर जो इश्क रसूल की गर्मी मौजूद है। बेशक बेशक। और आशिक रसूल को ठंडा नहीं होना चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। और हालात जैसे भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी चाहिए। क्या बात, वाह वाह। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नातिया अशार गुनगुनाए हैं, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है। बेशक। और नौजवानों के दिलों के लिए उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। बेशक। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर ले कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोग सवालात कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाज लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनकी सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया। क्या बात, वाह वाह वाह। और सुनो, जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे, तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे। अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है,
صحیح صحیح وہ صحیح زنانہ اور دعائیں ہیں جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر دعا کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے تو تم جواب دو گے، اسلام کا دفاع کرو گے۔ بے شک احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا، عبداللہ بن جہش کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر ان کے ٹکڑے پہن لیے۔ اتنی سخت حالت کے بعد جب صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑی کے اندر بیٹھے تھے۔ کافروں کا اس وقت غلغلہ تھا، جیسے آج ناچتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ مل جائے ناچنے لگتے ہیں، اب ہمارا ہی ہے ہمارا ہی ہے۔ جب دیکھا 70 صحابہ شہید ہو گئے، جھنڈے اٹھائے اور ناچ کود شروع، اچھل کود کرتے ہوئے پکارنے لگ گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے کہا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جب سناٹا تھا پوری جنگ کے میدان، صحابہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں جواب نہیں دینا چاہیے؟ 70 صحابہ کی لاشیں ہیں وہاں پر میدان میں، پکارنے لگ گیا ادھر سے، اور پھر اعلان نعرہ کیا لگ رہا تھا، سنو، اولو حبل، اولو حبل۔ حبل ان کے خدا کا نام ہے، ان کے دیوتا کا نام ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا، ہمارا دیوتا بلند ہو، ہمارا دیوتا بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ آواز آئی، اور جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضور پاک کے 2 دانت مبارک زخمی تھے، شہید ہو چکے، چہرہ خون آلود، چہرہ خون سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر جواب دو اس کا، کیا بات، واہ واہ، جنگ کا میدان ہے، عمر جواب دو اس کا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا ابو سفیان پوچھتا ہے محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ یہ ہے محمد، یہ ہے ابو بکر، یہ ہے عمر، ہم زندہ ہیں اور تیری آنکھوں میں گڑتے رہیں گے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، جب اولو حبل کہا تو حضرت عمر نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اجل، اللہ اجل، کیا بات، کیا بات، اللہ بلند ہے، اللہ بلند کیا ہے۔ بات، ادھر سے پھر نعرہ لگ رہا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا بھی ان کے خدا کا نام ہے۔ ہاں، عزت والے کو کہتے تھے، ہمارے پاس عزت والا خدا ہے، تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات، واہ واہ، پھر ادھر سے اعلان ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے۔ یہ چھیڑ خانی جب ہوگی تو ہم جواب دیتے رہیں گے، یاد رکھو، جب پکارا جائے گا اسلام کے نام پر ہم جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اے انشاءاللہ، بچوں تم بھی جواب دیتے رہو۔ انشاءاللہ، ہاں، پھر ادھر سے ہوا، ارے عمر کب تک بولتے رہو گے؟ دیکھو ہم بدر کا بدلہ لے لیے، بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، کہا بدر کا بدلہ لے لیے، ہمارے 70 تم نے مارے تھے، اب 70 تمہارے مر گئے، برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا، حضور نے کہا عمر جواب دو اس کا، کیا بات، جواب دو۔ کیا حضرت عمر کی ذہانت تھی، کہا ابو سفیان کہاں کی برابری، کوئی برابری نہیں، تمہارے جو مرے دوزخ میں گئے، ہمارے جو مرے جنت میں گئے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تمہارے جو مرے ہیں بدر میں دوزخ میں ہے، ہمارے جو مرے ہیں شہید ہیں اور جنت میں ہیں، کیا بات، واہ واہ، کوئی برابری نہیں ہے۔ بے شک، یہ ہے جواب احد کے میدان سے دیا گیا تھا۔ آج لوگوں میں ایک ایسی سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، کچھ نہ بولو، کچھ نہ بولو۔ میرے عزیزوں، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی قیامت کے دن۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ نکھرا ہوا دین جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس پر جب کوئی کتا بھوکے گا تو ہم اس کو جواب نہ دیں، ہم اس کے متعلق نہ کہیں۔ میرے عزیزوں، اگر یہ کہنا آزادی کے خلاف ہے، یہ جرم ہے، تو یہ جرم ہم بار بار کریں۔ کیا بات، واہ واہ، عشق اگر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو او مجھے۔ ہو، مگر یہ، ہاں، مگر یہ کہ در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔ بے شک، بے شک، عزیزان گرامی وقار،
مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ یہودیوں کا اجتماع ہوا، 50,000 کے قریب یہودی جمع ہو گئے تھے، اور ان کا مجمع ہے، ان کا مولوی ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کر رہا ہے مولوی کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا غریب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا مذاق اڑا رہا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تم نیکیاں اللہ کو قرض میں دو، اللہ بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مذاق اڑا کر یہودی عالم کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ غریب ہے اور یہ امیر ہے۔ صدیق اکبر وہاں سے گزر رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، الٹ پلٹ کر رہا ہے، مجمع میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، سیدھے اسٹیج پر چڑھ گئے اور جا کر کے اس یہودی کا جبہ پکڑا اور 2 تماچے زناٹے دار مار۔ کیا بات، مجمع ان کا ہے، بولنے والا ان کا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر نے 2 تماچے رسید کیے تو ظاہر سی بات ہے سب پکڑو دھکڑو، سب گھیر لیے صدیق اکبر کو، ہر طرف سے گھیر لیا گیا، پکڑ لیا گیا۔ ان کے مولوی نے کہا اس کو مارو مت، ان کو ان کے رسول کے پاس لے کے چلتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ اب سنو میرے عزیز، ہوتا کیا ہے جب ایسے مظلوم کو پکڑ کر کے عدالت میں لاتے ہیں تو کورٹ میں بھی سب معاملہ بدل جاتا ہے۔ حضور پاک کے پاس لائے اور ان کا مولوی کہنے لگا کیسا ہے آپ کا یہ صحابی، کیسا ہے آپ کا ساتھی؟ میں تو آپ کے اسلام کی اچھائیاں بتا رہا تھا کہ خدا بہت غنی ہے، مسلمان فقیر ہے۔ اتنی بات پر تو ابو بکر نے مجھے مار دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا، اس نے جملہ بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں اسٹیج پر کہہ رہا تھا اللہ غریب ہے مسلمان امیر ہے، اللہ غریب ان مسلمانوں سے قرضہ مانگتا ہے۔ اس یہودی نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں، اور گواہ کے لیے 10 نہیں 50 یہودیوں کو کھڑا کر دیا، جھوٹے سارے کے سارے جھوٹے۔ سبوں نے کہا نہیں ہمارا مولوی سچا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ حالات یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہاں سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ ایسا کڑا جاتا ہے، ایسا پروسا جاتا ہے، سچا آدمی اجنبی بن جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میں کس بات کو کہنے لگ گیا۔ آج یہ حالات پیدا کیے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھو سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے پوچھا اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوں، وہاں کوئی تھا نہیں، میں اکیلا ہوں۔ جانتے ہو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا میں اکیلا ہوں، اسی وقت جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کر اترا ہے، کیا بات، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب اللہ نے سن لیا، یہ یہودی کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی بات کی تائید دنیا کے کسی گواہ نے نہیں، خلاق کائنات نے فرمایا۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سچ پر قائم رہو گے اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات ابھی ایسے ہو گئے کہ لوگ موسم دیکھ کر کے کپڑے بھی بدل لیے اور اپنا دین بھی بدلنے چل پڑے۔ تم طوفانوں کا دین تو لے کر نہیں چلتے، ہواؤں کا دین تو نہیں ہے یہ۔ میرے عزیزو آندھیاں چاہے جتنی بھی سخت آ جائیں، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم جس دین اسلام سے وابستہ ہو، اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم بے نے شک۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بے شک۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے یہ ہماری تاریخ ہے آپ کو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالات کو دیکھ دیکھ کر کے جس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے تم بھی کہیں بہک نہ جانا بہ مت جانا یاد رکھو ابھی کیا چل رہا ہے رات اندھیرا ہے نا لیکن سارے ہر ایک بیٹھے ہوئے کو یقین ہے کہ صبح کا اجالا آنے والا بے شک بے شک بے یقین شک ہے کہ نہیں ہے بے شک۔ اجالا آئے گا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا اگر بدلیاں چھائی ہیں آج امت پر انتظار کرو رب تعالیٰ اجالے ضرور لائے بے شک بے شک بے شک۔ یہ جو آس پاس بھٹکے ہوئے ہیں آوارہ کتے ان کو تو حال یہ ہے فلسطین کے حالات کو دیکھ کر کے ان کو لگتا ہے کہ اب ہم بھی ویسی ہو گئے فلسطین میں نہتے مسلمانوں کو مارتے ہوئے اسرائیل کو دیکھا تو اس کی بدھائی دینے لگ گئے اور ان کو لگا کہ اب جگہ جگہ مسلمانوں کو اسی طرح مارا جائے گا کاٹا جائے گا یہ پوری دنیا میں واتاورن یہ ماحول بنایا جا رہا ہے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو اس طرح کے حالات بغداد میں بھی آئے تھے طرابلس میں بھی آئے تھے مراکش میں بھی آئے تھے مصر میں بھی آئے تھے تونس میں بھی آئے شام اور یمن میں بھی آئے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ایک وقت ایسا آیا بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دی مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے دریائے دجلہ کا پانی پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا اس وقت بازار میں گھومتے ہوئے تتاری بادشاہ کی بیٹی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہی ہے بازار میں جا رہی ہے سنو بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں جب وہ سناٹا تھا لاشیں بکھری ہوئی خون پڑا ہوا ہے بغداد میں مسلمان باقی نہیں تھے لیکن چلتے چلتے اس کے کانوں میں اچانک اذان کی آواز آئی مسجدیں بند ہیں ویران ہیں لیکن کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے رک گئی کہا کہ اذان کی آواز کہاں سے معلوم کرو ہم تو اتنا قتل عام کر چکے ایسے حالات میں اذان دینے والا کون ہے جانتے ہو سپاہی دوڑ پڑے جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی دکان ہے اور دکان میں ایک بوڑھا آدمی ہے کھڑے ہو کر اذان دے رہا کیا بات واہ واہ نہ جماعت ہے نہ صفے ہیں کچھ نہیں ہے پکڑ کر کے لائے بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو کہا اذان دے رہا ہوں کہا کس کے لیے کہا اپنے لیے واہ واہ کہا سب تو مسلمان مر گئے کس کو بلا رہے ہو کہا تمہیں پتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا تبھی میرے کان میں اذان کی آواز آئی تھی کیا بات واہ اس وقت سے یہ آواز گونج رہی ہے اور جب تک زندہ رہوں گا یہ آواز پکارتا رہوں گا اب سنو وہ حیرت میں رہ گئی توجہ بوڑھے بابا نے بہت اچھا جواب دیا ہے ایک بوڑھے بابا کا بھی میں یہاں پر بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا بڑا وائرل چل رہا تھا کبھی کبھار جوانوں سے زیادہ 80 سال کے بوڑھوں میں جوش ہوتا ہے بالکل نارمل انداز میں بیچارے نے جواب دیا ایک رپورٹر آیا اور کہا کہ بابا جی کیا کہہ رہے ہو دیکھو اتنا بڑا وہ سب بن گیا کیا کر رہے کہا کوئی بات نہیں آج بنا لیے کل کوئی اور آئے گا پھر کوئی اور بنا دے کیا بات واہ 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 اتنی آسانی سے بول کے ختم حکومتیں تو آتی رہتی جاتی رہتی بدلتے رہتا ہے پھر کوئی آئے گا اذان دے دے گا بغداد کے اس بوڑھے کی بات میں کر رہا ہوں جو دکان پر کھڑے ہو کر اذان دے رہا تھا ان حالات میں اس تتاری بادشاہ کی بیٹی نے پوچھا کہ بابا جب تمہیں اذان پر اتنا یقین ہے تمہارے دین پر اتنا یقین ہے تو بتاؤ تمہارے لوگوں کو چن چن کر کے ہم نے مارا تمہارا خدا کہاں ہے تمہارا اللہ کہاں ہے جس کی عبادت کرتے ہو بچاتا کیوں نہیں سنو ایسے حالات میں ابھی تم کو بھی یہی تانا دیا جائے گا جب تم دین حق پر ہو تو تمہارے لیے مدد کیوں نہیں آتی ساری طاقت قوت تخت سب ان کے پاس تمہارے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے اس بابا جی نے کیا کہا بیگم بات ایسی ہے نا کہ تم نے بکریوں کے ریوڑ کو دیکھا ہوگا چرواہا جب چراتا ہے بکریاں لے کر کے تو ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے بکریاں چلتی رہتی ہیں اور اگر ایک بھی بکری ادھر ادھر جاتی ہے تو کتا بھونک بھونک کر کے جماعت میں لے آتا ہے
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں کتا کس لیے پالتا ہے بکریوں والا؟ صرف اس لیے کہ ریوڑ سے بکریاں ہٹ نہ جائیں. جب کبھی کوئی بکری ہٹتی ہے کتا بھونک کر کے جماعت میں اس کو داخل کر دیتا. کہا بات یہی ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے. جب کبھی یہ مصطفیٰ کریم کے راستے سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں، مولا تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، تم بھونکتے ہو اور پھر ہم شریعت مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں. واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میرے عزیزوں بات یہی ہے. اور میں نے دیکھا ہے آج بحمدی تعالیٰ ان بگڑتے ہوئے حالات میں بھی کثرت سے آج ہندوستان میں جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے والے ٹھنڈے تو نہیں ہو گئے؟ اگر ٹھنڈے نہیں ہیں تو لبیک پکار کر کے دکھائے اپنے نبی پاک کو، لبیک یا رسول اللہ. الحمدللہ مہدی ٹولہ گرم ہے. توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آج جو بیداری ہمارے اندر آئی ہے یہ بھی ان کی وجہ سے. تم جتنا اچھل کود کرو گے اتنا ہم میں دین بڑھتا جائے گا بے شک بے شک. انشاءاللہ. دیکھا آپ نے یہ ساری چیزیں. بعض لوگ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ حالات ابھی کیسے ہوں گے، کیسے، یہ تو اللہ ہی جانے. میں تو کہتا ہوں اور زیادہ سخت ہوں گے ہم، اپنے دین پر اور زیادہ سخت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچے کو بلاتے رہتے، بیٹا آ جا گھر میں، بارش آ جا آ جا. بچہ ماں باپ کی سنتا نہیں، آتا نہیں، کھیلتا رہتا ہے. اچانک بارش ہو جائے بھاگ کر کے گھر میں ہی آتا ہے. کیا واہ. کہاں جائے گا؟ ماں بلا رہی تھی نہیں آیا، باپ بلا رہا تھا نہیں آیا، جب بارش ہونے لگی بھاگ کر آ گیا. علماء تو کئی سالوں سے تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، نہیں آئے. اور جب ادھر ادھر سے بارشیں ہونے لگی، موب لنچنگ ہونے لگی، تب پھر نوجوانوں نے طے کر لیا اب جینا ہی ہے یا مرنا ہی ہے. تو یہ کیوں نہ عہد کر کے مرے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حالات کے اعتبار سے میں ایک اور بات کہتا ہوں. ہمارے ممبئی میں ایک آٹو ڈرائیور ہیں، بیچارے آ کر ہم سے کہنے لگے کہ حضرت حالات بہت سنگین ہو گئے، اب تو داڑھی منڈانے کی اجازت ہونی چاہیے ان حالات میں. تو میں کہا ہاں اچانک؟ کہا مصلحت کے طور پر. میں نے ان سے کہا تم لکھ کر کے دے دو، تمہارے منڈانے کے بعد تم 100 سال جی سکتے ہو تو خوشی سے گارنٹی دے دو، صاف کر لینا، اس کے بعد 100 سال جی سکتا ہے، گارنٹی ہے. کہا حضرت ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں، 100 سال کی کیا ہے. میں نے کہا جب تمہیں مرنا ہی ہے تو حضور کے اخلاق پر کیوں نہیں مرتے؟ حضور کی سنتیں لے کر کیوں نہیں مرتے؟ جب دنیا سے جانا ہی ہے تو حضور پاک کے نام کو بلند کر کے کیوں نہیں جاتے؟ عزیزان گرامی وقار، آج تمہارے پاس دو چیزیں آئی، ایک امتحان اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع. بے شک. دونوں چیزیں تمہارے پاس ہیں آج، دونوں چیزیں ہیں، امتحان بھی دو اور حضور سے قریب بھی ہو جاؤ. یہ اتنا بہترین موقع ہے. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. بے شک بے شک بے شک. جو عزتیں ملتی ہے نا وہ حضور کی بات کرنے سے ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے سے ملتی ہے. اور ان حالات میں بات کرنا یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے، یہ اور بڑے ثواب کی بات ہے. جہاں جہاں پر روک لگے گی اگر دین اسلام کی بات آئے، ابھی اسد اقبال صاحب جو پڑھ رہے تھے ان کی جب بات آ جائے تو پھر ہستی کیا چیز ہے، زندگی کیا چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں 1.5 سال کا بچہ لے کر آ گئی تھی. جنگ میں جانے کے وقت جہاد میں جا رہے صحابہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی.
کہا آقا اس کو قبول کر لے. کہا اس کو کیا کرے؟ کہا میرے شوہر بھی نہیں، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال. کہا کیوں لے آئی؟ کہا ساری عورتیں اپنے جوان بیٹے مدینے میں آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو آپ کے نام پر لٹا سکوں، یہ بچہ لے آئی. مجھے پتا ہے یہ تیر تلوار تو نہیں چلا سکتا، آقا آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا. اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ. یہ نثار ہونے کا جذبہ کہیں دیکھا ہے؟ نثار ہونے کا جذبہ ہے. آج لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے، ڈرے سہمے ہوئے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ڈر کی میسج دیتا رہے. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. بے شک. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور آپ کو تھکاؤں گا بھی. جو مجھے میسج دینا تھا وہ میں دے دیا. 2 چیزیں یاد رکھیں، ہر وقت حق بات اور دفاع اسلام میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے، انشاءاللہ تیار رہنا ہے. جب تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے کی بات آئے اور کہیں باندھ کر کے مارنے کی بات آئے تو میرے عزیزوں کیا کہو گے؟ زبان پر کسی اور کا نام نہیں، اللہ اکبر ہی ہوگا. انشاءاللہ. کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے عقیدہ ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام پر. جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی. اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے گا. بے شک بے شک بے شک. اللہ کا نام لے، اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو، وہ جھک جائے گا. بے شک. لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر کھڑا ہو جائے. اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے یہ قوم کبھی نہیں جھک سکتی. ہاں، اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا ہے اللہ کے نام پر. تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں. ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے. ہاں، چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں. حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آ جاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن، چلتے، بھائی چارگی قائم رہے گی. ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا. کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں. لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے. مگر میرے عزیزوں نوجوانوں، اتنی بات یاد رکھو، تمہارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے کہ 5 سال کی نشیڑی حکومت کے ہاتھوں بیچ دو. ہمارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے. پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا. اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں.
انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے، خوشی خوشی قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر۔ جانتے ہو کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ، نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ، اور پڑھا بھی تو کیا خوب پڑھا، یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگوں کا دین ہے، جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو 5 سال 10 سال کی بات ہے نا، اکبر بادشاہ کی حکومت پتہ ہے آپ کو 40 سال سے زیادہ چلی۔ ہاں مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا، اور اس نے نیا دین قائم کر دیا، دین الہی، اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا۔ لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی، وقت کا مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں، کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا، کیا بے شک کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں آپ کو 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا۔ کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے جیل میں جانے کی ڈر سے؟ نہیں میرے عزیزو، 8 سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا، اکبر بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے، سنو عجیب بات ہے، ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے، آپ کے باپ نے 8 سال پہلے قید کیا تھا، اب حالات ایسے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دین اسلام کے شہدائی ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں گے، کیا بے شک، جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے تو اس بات کی کہ شعائر اسلام کو کھل کر کے عمل کرو، ٹوپیاں چھپا کر کے، داڑیاں چھلا کر کے نہیں، آج کے دور میں ٹوپی رکھ کر کے جیو، داڑھی رکھ کر کے جیو، اگر کوئی چڑھتا ہے تو چھڑے، کوئی جلتا ہے تو چل کر مرے، تم ننگے رہنے پر فخر کرتے ہو، میں آمینہ کے لال کے اخلاق پر فخر کروں گا۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہو۔ لوگ فیشنیبل بن کر کے آدھی چڈیاں پہن کر باہر نکلتے، ان کو شرم نہیں آتی، تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ ارے لوگ چوٹیاں رکھ رہے ہیں، بالیاں پہن رہے ہیں، چوڑیاں پہن رہے ہیں، مرد ہو کر پتہ نہیں بیچ کی مخلوق بن رہے ہیں، اور تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے پر کیا شرم آئے؟ کس بات کی شرم ہے؟ حیا کس بات کی؟ بس بات اتنی ہے میرے عزیزو، تم جب حضور کو چھوڑ کر دور جاؤ گے تو پھر پستی آئے گی، پھر ذلت آئے گی، پھر تم مدد کا انتظار نہ کرو، کسی اور غیبی مدد کا انتظار نہ کرو۔ مدد کہاں سے آئے گی؟ جب تم حضور پاک کے ان قدموں کے پیچھے چلو جہاں صحابہ چل کر گئے تھے، مدد آئے گی انشاءاللہ۔ آج بس بات میری اتنی ہے، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنی بات کہتا ہوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے نوجوانوں یہ عہد کر کے اٹھو، اپنے لیے بہت جیے ہیں، ان کے لیے ان کے لیے بہت جیے ہیں، اب جینا ہے تو آمینہ کے لال کے نام پر جینا ہے، یہ عہد کریں گے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمان پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا دامک پابرے لیکا چاہ گنبد آلہ حضرت پیلا او سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کی قدسی کرے بڑے رضا مجھ سے خدمت کی قدسی کرے بڑے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ بھیا موبائل ساتھ کیجئے تھوڑا ابرے بھائی تھوڑا سا میں جس طرح سے پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں اور جن حضرات نے خواہش کی سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہونے کی بیعت ہونے کی وہ نیت کر کے پڑھیں اور جو آلریڈی کسی سے مرید ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے پڑھیں استغفر اللہ ایک دوسرے پر ہاتھ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر برائی سے بچتا رہوں گا میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الہ العالمین اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے کریم خدا اس جلسے پاک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان بنا دے مولا کریم اس میں جتنے بچے بوڑھے مرد خواتین جوان حاضر آئے سب کی حاضری کو مولا قبول فرما لے اس جلسے سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے اے اللہ اس پورے علاقے میں یا دور دراز سے جہاں سے آئے ہوئے ان مومنین مومنات میں کوئی بیمار ہے تو اسے شفا کامل عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا کر جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزیاں عطا کر جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے جو ناحق
مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد کر دے۔ اے مولا ہم سب کو قیامت تک عاشقان مصطفیٰ کی نسل عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارے خاندان کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے رب کریم ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہووں بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ مولا اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، تیرے حبیب پاک کی شان میں بھونکنے والے کتوں کو عذاب علیم میں گرفتار فرما، مولا ان کو دردناک عذاب میں گرفتار فرما۔ اے کریم خدا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر کر دے، ان کے دشمنوں پر زمین کو تنگ کر دے، مولا ان مومنین فلسطین کے رہنے والے شہیدوں کو قبول فرما لے، ان کے زخمیوں کو شفا دے دے، مولا ان کے اجڑے ہوئے گھروں کے لیے اسباب پیدا کر دے، اور ان کے ایمانی اور استقامت والی قوت میں اور اضافہ عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو تیرے حبیب کے نالین کے صدقے قبول فرما۔ نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، مولا ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب